بہت دن ہو گئے حفاظ سے بات نہیں ہوئی، قراء سے بات نہیں ہوئی. کیسی چل رہی ہے آپ کی تراویح؟ ماشاءاللہ آپ مسجد میں پڑھا رہے ہیں، کسی مصلی میں پڑھا رہے ہیں، کسی حجرے میں پڑھا رہے ہیں، کسی گھر میں پڑھا رہے ہیں، اپنے گھر میں پڑھا رہے ہیں. کیسی چل رہی ہے آپ کی تراویح؟ کچھ حفاظ کو، کچھ قراء کو، تراویح پڑھانے والوں کو نا اضطراب، بے چینی کافی ہو جاتی ہے، جس کو انگریزی میں انزائٹی کہتے ہیں، کافی زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. کچھ کو وضو کا ٹینشن ہو جاتی ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل اچانک سے گویا کہ ان کو لگتا ہے کہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ گھبراہٹ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے جیسے تراویح کا وقت آتا ہے، اور ہم نے تیاری کی ہوتی ہے، پارہ اچھا سنایا ہوتا ہے، اور غلطیاں ایسی آ رہی ہوتی ہیں. اچانک اس دن ہمارے ایک بڑے یعنی صاحب فرمانے لگے کہ یار ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ جو میرے وہم و گمان میں نہیں ہیں. تو اب ظاہر ہے انسان پھر زور مارتا ہے، پھر تیاری کرتا ہے، پھر غلطی آتی ہے، تو نتیجتاً ایک جو چکر بنتا ہے نا، یہ چکر پھر انسان کو پریشان کر دیتے ہیں، گھن چکر میں پھنس جاتا ہے. تو اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، ٹینشن نہ لیں، سہولت سے، سکون سے. مولوی ہدایت اللہ صاحب غالباً یہ ہمارے ڈاکٹر مولانا اسحاق عالم صاحب کے بھائی ہیں، ماشاءاللہ بڑے بھائی ہیں. انہوں نے زبردست حفاظ کے لیے نا، قرآن یاد کرنے کے لیے، جن کی منزلیں کچی ہیں یار، کوئی نہیں، وہ بھی اپنے حافظ ہیں، ہم سب ایک ہی اپنے بیلٹ کے لوگ ہیں یار، کوئی نہیں، کمزور ہو گیا تو کوئی نہیں یار. آپ انشاءاللہ ہمت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ سماعت کر رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں، آپ نے ہمت کی ہے ماشاءاللہ. جتنا روزہ بھی آپ پڑھا رہے ہیں، آپ نے ہمت کی ہے. انہوں نے بہت اچھی پوسٹ لکھی تھی، اس پوسٹ پہ کسی دن پوری ویڈیو بنا لیتے ہیں. ایک جملہ بہت زبردست تھا جس سے مجھے یعنی طاہر فاروقی کو بہت فائدہ ہوا. کیا فائدہ ہوا؟ ایک تو ڈاکٹر اسحاق عالم اور ان کے سارے بھائی لکھتے بہت اچھا ہیں، ماشاءاللہ ان کے ان بھائی نے بھی یہ کافی لکھنا شروع کیا. فرمایا کہ بھائی آپ کا فوکس، آپ کی توجہ، یعنی آپ کی جو یکسوئی ہے نا، وہ غلطیوں پر نہ ہو. اگر آپ نے یاد کر لیا ہے، پہلے تو انہوں نے لکھا کہ یار پارہ سوا پارہ یاد کرنے کے لیے نا ایک دن کافی ہوتا ہے. اگر آپ دن کو ترتیب سے تقسیم کر لیں، ایک وقت میں سارا زور نہ لگائیں عصر مغرب میں. جس دن ہم بھی یہ کر دیں تو ایک اسٹریس، ایک تناؤ، دباؤ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو دن کافی ہوتا ہے. جب آپ تقسیم سے سنا دیتے ہیں، ماشاءاللہ آپ پڑھ لیتے ہیں، ایک دو دفعہ سنا لیتے ہیں، الحمدللہ کچھ لوگ کھڑے ہو کے نفلوں میں پڑھ لیتے ہیں، تو یار یہ کافی ہے. اب آپ رب تعالیٰ کے جو کلام ہے قرآن کریم، اس کو صحیح پڑھنے پہ نا آپ کی توجہ ہونی چاہیے. کہ غلطیاں یار، کہ میرا آپ کا قرآن تو ہے نہیں، اللہ کا قرآن ہے. ٹھیک ہے، ہم سے کمی کوتاہی ہوئی، رمضان سے پہلے اتنی یاد نہیں کر پائے. اب ہم توجہ دیں گے انشاءاللہ کلام پاک کو سنانے میں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ احکم الحاکمین. مجھے روزانہ یہ جملہ تراویح میں اپنے آپ کو میں دہراتا ہوں، جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں مجھے یاد آتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس اللہ کے کلام کو سنانے اور اس کو پڑھنے میں میری توجہ ہونی چاہیے. جب آپ اللہ کے کلام اور تراویح پڑھانے سے لطف لے رہے ہوں گے نا، آپ نے 2-4 رکعتیں ایسی پڑھائیں جو مزے سے ہوئیں، اس کا لطف لیجئے، اس کا سرور لیجئے کہ اللہ کا فضل، رمضان کا موقع ہے، میں قرآن سنا رہا ہوں، لوگ سن رہے ہیں، میرے ماں باپ نے مجھے تعلیم دلائی، ہمت، ماشاءاللہ اساتذہ کا فضل، یعنی مجھ متوجہ اللہ کا فضل ہوا، اساتذہ کی محنت تھی، تو یار میں نے تو قرآن سنا ہے، اللہ نے تو مجھے چنا ہے، اللہ کا فضل ہے مجھ پر، الحمدللہ اپنا کلام اللہ نے سنانے کی توفیق دی. تو بس طہارت اختیار کر کے اپنے آپ کو وقت سے پہلے وضو وغیرہ کر کے نا، پھر یہ طہارت وارت کی ٹینشن نہ لیں کہ یار وضو میرا ٹوٹ رہا ہے، کچھ کو گیس کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچانک سے مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی جو ہے وہ بس مسجد میں آئے، مصلی کے قریب آنا شروع ہوا، ٹینشن ہو گئی. کسی کو جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ یار پتہ نہیں وہ میرا قطرہ نکل رہا ہے، کسی کو ٹینشن ہو رہی ہے، کسی کو ہوا نکلنے کی ٹینشن ہو رہی ہے. اسی ٹینشن میں حافظ کا پورا رمضان، پوری تراویح گزرتی ہے. اور حفاظ سے بات کرنے کے بعد چونکہ انزائٹی یہ مزاج میں نا کافی زیادہ لوگوں میں، یعنی یوں سمجھ لو کہ دیکھنے میں آ رہی ہے، تو حفاظ بھی ہمارا اس کا حصہ ہے، قراء بھی حصہ ہے، ہمارے علماء بھی، مولوی حضرات بھی اس کا حصہ ہے. تو یار ٹیک اٹ ایزی یار، آرام سہولت سے انشاءاللہ. اتنے دن گزر گئے تو یہ بھی انشاءاللہ دن عافیت سے گزر جائیں گے. لیکن اس چکر میں کہ کب میرا 27 رمضان کو ختم ہوگا، کب میرا 23 کو ختم ہوگا، کب میرا 29 کو ختم ہوگا. عام آدمی رمضان سے لطف لیتا، رمضان سے، اور یار میں اور آپ لطف نہ لیں. عام آدمی کہتا ہے دعائیں کریں، تو اس لیے تراویح کا پریشر کو تراویح تک رکھیں. اس تراویح اور رمضان کے پریشر کو نا، یعنی اس پڑھنے کے پریشر کو نا 24 گھنٹے پہ نہ مسلط کریں. اگر آپ نے کیا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، میں اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، آپ کا رمضان ہمیشہ میسڈ اپ رہے گا، ہمیشہ خراب، ہولناک، خدا نہ خواستہ برباد، تکلیف میں رہیں گے. آپ بھی تکلیف میں رہیں گے، آپ سے منسلک لوگ بھی تکلیف میں رہیں گے. تو اس لیے یار تیاری کر لیتے ہیں آپ ماشاءاللہ، تو بس ٹھیک ہے، کافی. اب اللہ کے کلام پہ غلطیاں آ جاتی ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں، 2 3 4 غلطیاں، 5 6 7 غلطیاں آ جاتی ہیں، کوئی نہیں.
اگر آپ کا سامع سخت ہے، استاد پیچھے کھڑا ہوتا ہے یا نمازی کچھ کہہ دیتے ہیں تو سنتے رہیں، یہاں سے سنیں، یہاں سے نکالیں، اور پھر ایک ارادہ کر لیں کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ میں تراویح کی تیاری کرتا رہوں گا، سارا سال قرآن پڑھوں گا، لیکن میں اس کی تکلیف کی وجہ سے اپنی رات کی نیند، اپنے گھر والوں کے ساتھ کا وقت، اپنا کچھ ہلکا سا ہلکی پھلکی تفریح، کھانا پینا، سحری افطاری کی دعائیں، میں ان سے محروم نہیں ہوں گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ یہ حفاظ کے لیے، قراء کے لیے، ہمارے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے یہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے، میری طرف سے تحفہ ہے۔ یا رمضان کو گلے سے لگاؤ یار، سینے سے لگاؤ انشاءاللہ۔ یہ رمضان اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو محروم نہیں کریں گے، آپ پر اللہ نے فضل فرمایا ہے۔ قرآن کریم ہے، نفس کی چونکہ ٹریننگ کی ہے شیطان نے، پورے 11 مہینے شیطان تو بند ہے، لیکن نفس تو ٹرین ہے پورا، تو نفس تو وہی چال بازیاں، اس کی مکاریاں وہی چل رہی ہیں جیسے شیطان کی تھی۔ ابلیس تو بند ہے نا، تو خبریں کوئی حالات واقعات میں کوئی تبدیلی آئی ہے، لگتا ہے ایسا کہ شیطان اللہ معاف فرمائے ڈبل کھلا ہوا ہے، حالانکہ شیطان بند ہے، سرکش شیاطین، جنات اور ابلیس اور پوری اس کی کمپنی بند ہے۔ یہ ہمارا نفس ہے جو ہمیں ہال دے رہا ہوتا ہے، تو اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ دیکھ رمضان ہے، تو ٹینشن نہیں دے، شیطان کو بند کروا دیا، تیرے کو بھی بند کرا دیں گے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو ٹینشن نہیں لینی، گھبرانا نہیں ہے، ٹیک اٹ ایزی، مصلی پر جائیں، گہرے سانس لیا کریں، گہرے سانس لیں، بار بار قرآن دیکھ کے پڑھنا چھوڑ دیں، میں بھی گزرتا تھا اس سے، چھوڑ دیا، کافی حد تک چھوڑ دیا، تو ٹیک اٹ ایزی انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو خصوصاً 1-2 حفاظ اور ہمارے کچھ بڑوں سے ہماری بات چیت ہوئی، اس کے نتیجے میں نے سوچا میں بناؤں۔ کوئی بات نہیں یار، آپ کو پیٹ میں مروڑ پڑ رہی ہے، ہمارے ایک ڈاکٹر شایان نے فرمایا زبردست بات کی کہ اگر تم اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہو کہ میرا وضو ٹوٹا ہے یا مجھے مسئلہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز تم ان چیزوں کو 1-2 دفعہ ذہن سے ہٹا کے انشاءاللہ مصلی پہ کھڑے ہو جایا کرو۔ ڈیپ بریتھ لیا کریں، ٹیک اے ڈیپ بریتھ، یعنی جب آپ جائیں ہلکا سا لمبا سانس لیں، آرام سے سکون سے آیت الکرسی کا ایک شف لگایا کریں، آخری 3 کل کا شف لگائیں، اور جب بسم اللہ کہہ کے آپ مصلی پہ چڑھ جائیں تو اللہ کی امان میں انرجی کا کہ حولا ہوتا ہے۔ میں ایک ایکسرسائز مشق سکھائی تھی، ہمارے استاد ہیں کامران سلطان صاحب حافظہ اللہ، NLP، ہپنوسس اور مائنڈ سائنسز کے پوری پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ماہر ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے ہمیں ایک مشق سکھائی تھی، ہمیں تو ہر تراویح میں الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ تو وہ ایک مشق ایک تفصیلی چیز ہے، وہ استاد کسی دن سمجھائیں بتائیں تو اچھی بات ہے، میں اس کو کیا فی الحال بتاؤں، لیکن جب آپ تصور رکھیں گے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک روحانیت کا ایک جسے کہ انرجی کا ایک حالہ ہے جو میرے مصلی پر ہے، اور اللہ کے میں امان میں آؤں گا، تو جیسے ہی آپ مصلی پہ قدم رکھیں گے آپ اللہ کی امان میں آئیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آج سے آپ کی تراویح اچھی گزرے گی، اپنے آپ پہ جو زبردستی کی جو انزائٹی اور یہ کیا کہیں کہ اضطراب، بے چینی، دباؤ کہ جناب بس یار 8:15 بجے نماز ہے تو 8:30 بجے تراویح ہوتی ہے، کب 9:30 کب جان چھوٹے گی میری اس تراویح سے، میری جان چھوٹے گی کب، اس رمضان سے جان چھوٹے گی۔ عام آدمی یہ ویڈیو دیکھے نا پریشان ہو جائے گا کہ حافظوں کی یہ ٹینشن ہے، تو بھائی یہ ٹینشن ہے، اپنی تو یہ ٹینشن بہت عرصے تک تھی، اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب کو، ہمارے مفتی متین صاحب کو، انہوں نے بڑا سمجھایا، کاؤنسل کیا، پھر ہمارے یہ کامران سلطان صاحب، ہمارے سعید عرفان صاحب، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دھیرے دھیرے ماشاءاللہ سمجھ آئی، تو الحمدللہ کافی حد تک۔ ہاں ڈاکٹر یحییٰ نوری سے بھی ہم نے بڑا سیکھا اس بارے میں، اللہ جزائے خیر دے۔ تو حافظوں، میرے قاریوں، میرے بھائیوں، میرے علماء حضرات اور میرے ائمہ حضرات، ٹینشن نہیں لینی، آرام سے سکون سے تراویح کا لطف لے کے، سرور لے کے انشاءاللہ تراویح پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، زبردست کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اب انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا، رنگ لگائے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے، بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔